ہے غصہ کرنے کا پھر بھی غصہ نہ کرے، اصل حلم وہ ہے، اصل حلم وہ ہے۔ اللہ، میں نے اپنے شیخ سے واقعہ سنا، حضرت مولانا مسیح اللہ خان صاحب صلی اللہ علیہ وسلم سے، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے۔ حضرت امام ابو حنیفہ کا نام سنا؟ ہم سب امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مقلد ہیں، یعنی نماز انہیں کے بتائے ہوئے طریقے پہ پڑھتے۔ تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو آپ نے سنا ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ مقام عطا فرمایا تھا کہ عشاء کی وضو سے فجر کی نماز پڑھا کرتے، اور وہ بھی اس طرح ہوا تھا کہ ویسے شروع میں نہیں پڑھتے تھے، شروع میں عشاء کی نماز پڑھ کے سو جاتے تھے، پھر آخر میں شب میں جاگنے لگتے تھے اور تہجد پڑھتے تھے۔ ایک روز جا رہے تھے، راستے میں کسی بڑھیا کی زبان سے نکل گیا، ایک بڑھیا نے دوسری بڑھیا سے تعارف کرا دیا کہ دیکھو بھائی یہ آدمی جا رہا ہے، یہ ایسا نیک آدمی ہے کہ یہ عشاء کی وضو سے فجر پڑھتا ہے۔ حالانکہ امام ابو حنیفہ اس وقت عشاء کی وضو فجر نہیں پڑھا کرتے تھے، لیکن بڑھیا کو پتہ نہیں کیسے پتہ لگ گیا، کیسے خیال ہو گیا، اس نے کہا یہ آدمی جا رہا ہے، یہ عشاء کی وضو فجر کی نماز پڑھتا ہے، ساری رات اللہ کی عبادت کرتا ہے۔ اب امام ابو حنیفہ کا سن لیا، اچھا لوگ میرے بارے میں یہ گمان رکھتے ہیں کہ میں اتنی عبادت کرتا ہوں، میں تو کرتا نہیں، اچھا آج سے کریں۔ چنانچہ اس دن سے امام صاحب نے یہ عہد کر لیا کہ آئندہ میں عشاء کی وضو سے فجر کی نماز پڑھا کروں۔ یہ ہے غیرت کہ اللہ کی مخلوق کو مجھ سے یہ گمان ہے تو میں اس گمان کو سچا کر کے دکھاؤں، بڑا کرتے تھے۔ اب ایک آدمی آپ اندازہ کیجئے کہ رات عشاء سے فجر کی نماز پڑھ رہا ہے، یعنی ایک لمحے کو نہیں سویا، فجر کے بعد اپنے کاموں میں مشغول ہو جاتے تھے، علم کا، تدریس کا، تصنیف کا، جو کچھ بھی کام تھا وہ، اور تجارت بھی تھی امام صاحب، تجارت بھی کرتے تھے، ظہر تک اس میں مشغول رہتے۔ ظہر کی نماز کے وقت کے بعد اپنے گھر تشریف لے جاتے تھے، اس وقت آرام فرماتے تھے، ظہر سے عصر تک آرام کرنے کا معمول۔ اب اندازہ کیجیے کہ ایک آدمی ساری رات کا جگہ ہوا، صبح سے کام میں لگا ہوا ظہر تک، اور ظہر کی نماز پڑھ کر جا رہا ہے گھر جا رہے تھے، گھر جا کر گھر میں اوپر کی منزل میں قیام تھا، اوپر کی منزل کے اندر رہتے تھے، تو وہاں پہنچ گئے اور جا کر بستر پر لیٹ گئے سونے کی۔ اب ایسے حالے میں کہ بستر پر لیٹے، دروازے پر دستک، کوئی آیا، اتر کر آئے نیچے، دروازہ کھولا، ایک آدمی کھڑا ہے، کہنے لگا حضرت آپ سے ایک مسئلہ پوچھنے آیا تھا۔ ارے بھائی سارا دن ہو گیا، صبح سے اسی کام کے لیے بیٹھے ہوئے تھے، وہ وقت چھوڑ کے اس وقت آئے، لیکن امام صاحب نے کچھ فرمایا، کہا اچھا بھائی فرمائیے کیا بات، کیا مسئلہ پوچھنا؟ کہا کہ یہ بس کیا بتاؤں، جب میں چلا تھا اپنے گھر سے تو مسئلہ ذہن میں تھا کہ پوچھوں گا امام صاحب سے، ابھی راستے میں آتے آتے آپ کو دستک دی، دستک دیتے ہی ذہن سے نکل گیا کہ کیا پوچھنے آیا، یاد ہی نہیں آ رہا۔ اب بتائیے آ کے پریشان کیا ایسے وقت، اور پھر کہتا ہے کہ بھول گیا، لیکن امام صاحب نے کوئی اس کے اوپر مواخذہ نہیں کیا، کہا کہ اچھا بھائی تو کوئی بات نہیں، بھول گیا ہو، انسان بھول جاتا ہے، جب یاد آ جائے جواب دیتے، جواب یاد آ جائے پوچھ لینا۔ کیا کہ اوپر چلے گئے، جا کر مساری پہ لیٹے، بستر پر لیٹے، لیٹ کے کچھ دیر گزری تھی، پھر دستک، اب پھر اتر کے نیچے آئے، دیکھا تو وہی آدمی کھڑا، ہاں بھائی کیا بات ہے، اب یاد آ گیا مسئلہ کہ جی یاد تو آ گیا تھا، اسی لیے دوبارہ حاضر ہوا کہ ابھی مسئلہ یاد آ گیا تھا، لیکن اس وقت یہ تھا کہ دستک دینے کے بعد بھول گیا تھا، ابھی آپ آدھی سیڑھیوں پر تھے کہ اس وقت ذہن سے نکل گئے، اب جناب غصہ دلا رہے، لیکن امام صاحب نے کوئی کہا کہ اچھا بھائی کوئی بات نہیں، بھول گئے تو بھول گئے، جب یاد آئے پوچھ لیں، پھر چلے گئے اوپر، ابھی لیٹے پھر دستک، پھر اتر کے گئے، کہ جی اب معاف کیجیے گا آپ کو بڑی تکلیف تھی، لیکن اب یاد آ گیا مجھے، کیا پوچھنا؟ اچھا بھائی پوچھو، کہ جی پوچھنا یہ تھا کہ یہ جو انسان کی غلاظت ہوتی ہے اس کا ذائقہ میٹھا ہوتا ہے کہ کڑوا ہوتا ہے، یہ پوچھنا۔ اس سب تکلیف پہنچانے کے بعد سوال یہ کرنا، لیکن امام صاحب پھر بھی غصہ نہیں کیا۔ امام صاحب نے فرمایا کہ بھائی
ایسا ہے کہ اگر وہ تازہ ہو تو کچھ اس میں مٹھاس ہوتی ہے، سوکھ جائے تو تلخی پیدا ہو جائے، کڑواہٹ ہو جائے. تو کہنے لگا جی یہ جو آپ فرما رہے ہیں کہ تازے میں کچھ مٹھاس ہوتی ہے اور خشک میں ہو جاتی ہے کڑواہٹ، کیا کبھی چکھ کے دیکھا تھا؟ یہ سوال. اب اشتعال پر اشتعال دلا رہا ہے. کہا کہ بھائی ہر بات جو ہے وہ خود چکھ کر اور خود تجربہ کر کے نہیں، بہت سی باتیں عقل سے بھی انسان کو پتہ لگتی ہیں. تو عقل سے یہ پتہ لگتا ہے کہ کچھ مٹھاس ہوتی ہوگی، بعد میں کڑواہٹ ہو جاتی ہوگی. کہتے کیسے جی، کیا دلیل ہے؟ کہا کہ تازے میں مکھی بیٹھتی ہے اور خشک پہ نہیں بیٹھتی. تو مکھی بیٹھنے سے پتہ لگتا ہے کہ اس میں ہے کچھ، کبھی ورنہ وہ نہ بیٹھ. جب یہ سب کچھ ہو گیا تو اس نے آگے ہاتھ جوڑے کہ حضرت خدا کے لیے مجھے معاف فرما دیجیے گا، میں نے آپ کو بہت تکلیف. اصل میں قصہ یہ ہے کہ آپ نے مجھے ہرا دیا. بات یہ تھی کہ کل رات ہم دو دوست بیٹھے ہوئے تھے، تو آپس میں یہ بحث چل نکلی کہ ہمارے اس کوفہ شہر کے اندر سب سے زیادہ حلیم انسان کون ہے، سب سے زیادہ بردبار، غصہ نہ کرنے والا کون ہے. تو میرے دوست کا کہنا یہ تھا کہ ابو حنیفہ ہے، اور میرا کہنا تھا کہ سفیان ثوری ہے. تو دونوں میں مقابلہ ہو رہا تھا. میں کہتا تھا کہ سفیان ثوری ہے، وہ کہتے تھے کہ ابو حنیفہ ہیں. تو انہوں نے کہا اچھا تجربہ کر لو. تو ایسا کام کرو کہ جس سے انتہائی غصہ آئے انسان کو، اگر پھر بھی وہ ضبط کر گئے اور انہوں نے کوئی غصہ نہ کیا تو سمجھ لو کہ سب سے بڑے عالم ہیں. تو میں نے اس کا طریقہ یہ اختیار کیا آپ کو تنگ کرنے کا کہ ہر مرحلے پر آپ کو اشتعال دلاؤں، غصہ دلاؤں، اور مجھے یقین تھا کہ کسی نہ کسی مرحلے پر آپ کو غصہ آ جائے گا تو میں جیت جاؤں گا. لیکن آپ نے تو مجھے ہرا دیا اور پتا چلا کہ حقیقت میں آپ سے زیادہ حلیم انسان اس شہر کے اندر کوئی اور نہیں. تو ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے، حضرت ہمارا مسیح اللہ خان صاحب اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے، یہ قصہ سنانے کے بعد انہوں نے فرمایا کہ بھائی حنفیوں، یعنی ہم سب حنفی اپنے آپ کو کہلاتے ہیں نا، حنفی امام ابو حنیفہ کی تقلید کرتے ہیں. تو کہا حنفیوں صرف نماز ہی میں تقلید کرو گے امام ابو حنیفہ کی، اور غصے میں نہیں کرو گے کہ غصہ نہ آئے. اب یہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اتنے بڑے امام ہیں، اتنے بڑے مجتہد ہیں، اتنے بڑے فقیہ ہیں اور اتنے بڑے ولی اللہ، اور یہ تنگ کیا جا رہا ہے لیکن غصہ نہیں آتا، نہیں کرتا. حالانکہ حق تھا غصہ کرنے کا. جو آدمی ایسی حرکت کر رہا ہے اس کو کان پکڑ کے نکال دیتے. یہ سوال بدتمیزی کا سوال کر رہا ہے، بے وقت کر رہا ہے، بے موقع کر رہا ہے، سب حق تھا، لیکن اپنے اوصلہ کی مخلوق کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرنے کا، علم کی زینت. وہ یہ جو مشہور ہے کہ صاحب فلاں جو ہے بڑے جلالی بزرگ ہیں، لوگ کہتے ہیں بڑے جلالی بزرگ ہیں، یعنی ہر وقت جلالی کرتے رہتے ہیں، غصہ کرتے رہتے ہیں. تو یاد رکھو جلالی بزرگی جو ہے وہ سنت کے مطابق نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق تو جمالی ہے. کیا ہوتے ہیں انس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ 10 سال خدمت میں رہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، 10 سال، کبھی 10 سال کی مدت میں اف تک نہیں فرمایا، اور نہ کبھی یہ کہا کہ فلاں کام کیوں کیا، نہ کبھی یہ کہا کہ فلاں کام کیوں نہیں کیا. 10 سال. یہ جلالی بزرگی ہوئی کہ جمالی ہوئی؟ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت جو ہے وہ تو یہ ہے. ہاں کہیں ضرورت پیدا ہو جاتی ہے کسی کی تربیت کے خاطر غصہ کرنے کی، وہ الگ بات ہے، لیکن فی نفسی اپنا غصہ نکالنے کے لیے اس غصے کو دباؤ، اس غصے کو پیو، اس غصے کو کچلو. حدیث میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک کوئی گھونٹ اتنا پسندیدہ نہیں ہے جتنا غصے کا گھونٹ. کوئی بھی گھونٹ پیو اللہ کو اتنا پسند نہیں جتنا غصے کا گھونٹ پینا اللہ تبارک و تعالیٰ کو. الکاظمین الغیظ والعافین عن الناس، غصے کا گھونٹ پینے والا. یہ مشق کرنے سے ہوتا ہے، یہ اپنے اوپر جبر کرنے سے ہوتا ہے کہ غصہ آئے آدمی پی جائے. حلم کا مظاہرہ کرے. انہی امام ابو حنیفہ کا واقعہ کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ ایک آدمی
لگ گیا ساتھ گھر جاتے ہوئے اور مسلسل گالیاں دیتا چلا جا رہا ہے. گالی کوسنے جو اس کے پاس ذخیرے میں تھا وہ سب گالیاں سنا جا رہا ہے. تو ہم سب چلتے 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 یہاں تک کہ گھر آ گیا تو رک گئے. امام صاحب نے اس سے رک کے فرمایا کہ بھائی یہ تم نے جو اتنا کچھ کہا ہے چلو تمہاری کلاس نکل گئی کہ نہیں نکل گئی, کبھی ابھی اور کچھ دینی ہے گالیاں تو دے لو کیونکہ میرا گھر آ گیا میں گھر چلا جاؤں گا. اگر کچھ ابھی باقی رہ گئی ہو تو اور دے لو کیونکہ میں گھر میں گھسنے والا ہوں کہ ایسا نہ حسرت تمہارے دل میں رہے گی. یہ تو غصے کو پینا یہ بڑی زبردست وصف ہے. اللہ کو کوئی گھونٹ غصے کے گھونٹ سے زیادہ پینا پسند نہیں. حضور احمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد. ایک مرتبہ ایک صاحب تھے, انہوں نے ان کی بیوی بڑی خوبصورت تھی تو ایک دن وہ یہ کہہ بیٹھا ایسے ہی باتوں باتوں میں کہہ بیٹھا کہ اگر تم یعنی میری اپنی بیوی سے خطاب کر کے کہا کہ اگر تم چاند سے زیادہ خوبصورت نہ ہو تو تمہیں طلاق. یہ کہہ بیٹھا بیوقوف کہ اگر تم چاند سے زیادہ خوبصورت نہ ہو تو تمہیں طلاق. اب کہہ تو بیٹھا, اب پریشان پھر رہا ہے کہ یا اللہ میں کیسے پتہ نہیں طلاق ہو گئی کہ نہیں ہو گئی. چاند تو اللہ تعالیٰ نے کی اتنی خوبصورت چیز بنائی ہے, پتہ نہیں میری بیوی اس سے اچھی ہے کہ نہیں ہے. وہ تحقیق میں پڑ گیا اور لوگوں کے پاس پوچھتا پھرا کہ بھائی کیا کروں میں, طلاق ہو گئی کہ نہیں ہو گئی. تو حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس گیا, کہنے لگا جی میں نے یہ حماقت ہو گئی مجھ سے, میں نے اپنی بیوی سے یہ کہہ دیا کہ اگر تم چاند سے زیادہ خوبصورت نہ ہو تو طلاق. تو حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جاؤ آرام سے بیٹھو, کوئی طلاق ولاق نہیں ہوئی. انہوں نے کہا حضرت کیسے؟ کہا کہ قرآن کہتا ہے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم, ہم نے انسان کو سب سے زیادہ حسن خوبصورت بھی ہم نے قوام میں پیدا کیا ہے. تو چاند کی کیا حقیقت ہے انسان کے آگے؟ انسان جو ہے وہ چاند سے زیادہ حسین, چاند سے زیادہ عظیم تخلیق ہے. لہذا کوئی طلاق ولاق نہیں ہوئی تمہاری بیوی پر. تو حقیقت یہی ہے کہ آدمی غور نہیں کرتا, اور غور نہیں کرو. دیکھو یہ ایک بالش کا چہرہ ہے, ایک بالش کی لمبائی ہے اور پوری بالش کی چوڑائی بھی نہیں ہے. جب سے انسان پیدا ہوا کروڑوں اربوں انسان پیدا ہو رہے ہیں کہ نہیں, لیکن کسی کا چہرہ دوسرے کے چہرے کے بالکل مشابہ نہیں ہوتا. وہی کان, وہی آنکھیں ہیں, وہی ناک ہے, وہی گال ہے, وہی کان ہے, وہی زبان ہے, وہی منہ ہے, سب کچھ ہے. لیکن کسی دو آدمیوں کا چہرہ ایک جیسا نہیں ہوتا. پھر مرد کا چہرہ اور طرح اور عورت کا چہرہ اور طرح, اور اس چہرے کے اندر اتنے فرق ہیں کہ آدمی کو اس کی شناخت اس کے چہرے سے ہوتی ہے کہ یہ فلاں شخص ہے. اتنے کروڑوں اربوں کھربوں انسان پیدا کیے اللہ تعالیٰ نے, ہر ایک کا چہرہ دوسرے کے چہرے سے مختلف ہے. یہ بھی انسان, یہ بھی انسان. اس کی ناک بھی ہے, اس کی بھی ناک ہے, اس کی بھی آنکھ ہے, اس کی بھی آنکھ ہے, اس کے بھی کان ہے, اس کے بھی کان ہے, سبھی کچھ ہے, لیکن ہے الگ. اور پھر غضب کی بات یہ ہے کہ ایک ملک اور ایک قبیلے کے اندر کچھ ایسی اوصاف رکھ دیتے ہیں اللہ تعالیٰ چہروں کے اندر, پتہ چل جاتا ہے کہ یہ فلاں علاقے کا آدمی ہے. عربوں کی